السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام جو اصل نام ہے الجواب الکافی، اس کے مؤلف ہے شیخ الاسلام محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اردو ترجمہ: دوائی شافی مرض عشق کی دوا کیا ہے؟ مترجم: ابو الاعلی محمد اسماعیل گودھروی۔ باب نمبر فرسٹ، توحید کے پھول اور شرک کے کانٹے۔ زمین آسمان بنانے، پیغمبروں کو بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، آسمان و زمین پیدا کیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، توحید پر قائم رہے اور توحید کا حق بجا لائے۔ دنیا میں صرف اسی کا دین پھیلے اور صرف اس کی اطاعت کی جائے اور بندوں کو صرف اسی کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ الذاریات۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، سورہ حجر۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں مصلحت ہی سے پیدا کی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، سورہ الطلاق۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی ہے۔ اس کا حکم ان آسمانوں اور زمینوں میں نازل ہوتا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بكل شیء علیم، سورہ مائدہ۔ اللہ نے کعبہ کو جو باعزت گھر ہے اور حرمت والے مہینہ اور قربانی کے جانور اور ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے نشانوں کو لوگوں کے لیے امن کا سبب بنایا ہے، تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ خلق و امر سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ذات خداوندی کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پہچانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کا شریک و مثل نہ گردانا جائے اور لوگ قسط و عدل پر قائم رہے، جس قسط و عدل سے زمین و آسمان قائم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، سورہ حدید۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر متمکن ہو جائے۔ اکبر الکبائر گناہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتاب نازل کرنے کی غرض یہ ہے کہ لوگ قسط یعنی عدل پر قائم رہے، اور ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا عدل یہ ہے کہ بندے توحید پر قائم رہے۔ توحید رأس العدل ہے اور دنیا میں توحید سے ہی عدل قائم ہو سکتا ہے، اور شرک بڑے سے بڑا ظلم ہے اور دنیا کی ساری خرابیاں شرک ہی سے
پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ تمام مظالم سے بڑا اور خطرناک ظلم شرک ہے، اور توحید تمام عدلوں سے بڑا عدل ہے۔ اور جو امور اس اہم مقصد یعنی توحید کے خلاف اور منافی ہوں گے وہ کبیرہ گناہ ہوں گے، اور جو سب سے زیادہ خلاف اور منافی ہوگا وہ اکبر الکبائر ہوگا۔ کبائر کی شدت و خفت اس اصل مقصد سے منافات کے مطابق ہوگی، جس درجہ کی منافات ہوگی اسی درجہ کا وہ کبیرہ گناہ ہوگا، اور جو امور اس مقصد کے موافق ہوں گے وہ باعتبار اپنی موافقت کی واجب اور ضروری ہوں گے، اور مقصد ترین طاعتوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اب تم اس حقیقت، اصل اصول اور اس کی تفصیلات پر غور کرو، تمہیں اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اعلم العالمین نے اپنے بندوں پر جو کچھ فرض کیا ہے اور جو کچھ حرام فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور طاعات اور معاصی کی تفصیلات اور اطاعات و گناہ کا تفاوت اور اس تفاوت کے مراتب و درجات تم پر اچھی طرح واضح ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا اس مقصد سے بذات اور کلیتاً منافی ہے، اس لیے یہ گناہ علی الاطلاق اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس نے ہر مشرک پر جنت حرام کر دی، اور اہل توحید کے لیے مشرک کا خون، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال مباح اور جائز کر دیے۔ اور چونکہ مشرکین نے عبودیت الہی کا انکار کر دیا ہے، اس لیے اس نے جائز کر دیا ہے کہ اہل توحید ان کو اپنا غلام بنا لے۔ اللہ حق سبحانہ و تعالی نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، ان کے حق میں کسی کی سفارش منظور نہیں کرے گا، اور اس کی آخرت کے لیے کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا، اور کوئی بھی ایسی چیز وہ اس کے حق میں قبول و منظور نہیں کرے گا جس سے اسے کسی قسم کی بھی امید قائم ہو سکے، اور اس لیے کہ مشرک اجہل الجاہلین ہے، اللہ کی ذات کو اس نے پہچانا نہیں، اور اللہ کی مخلوق کو اس کا مثل اور مانند گردانا ہے۔ یہ انتہا درجہ کی جہالت ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح یہ انتہا درجہ کی جہالت ہے اسی طرح انتہا درجہ کا ظلم بھی ہے۔ اگرچہ مشرک کا یہ ظلم پروردگار عالم کی ذات پر نہیں ہے بلکہ خود اپنی جان پر ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ مشرک کا مقصد پروردگار عالم کی تعظیم ہے، نہ کہ اس کی توہین و ناقدری۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کی اعلیٰ شان کچھ ایسی ہے کہ بغیر واسطے، وسیلے اور بلا کسی سفارش کے اس کی بارگاہ تک پہنچانا دشوار ہے، جیسا کہ سلاطین اور بادشاہوں کے درمیان میں ہوا کرتا ہے۔ پس مشرک کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بارگاہ ربوبیت کی ناقدری اور توہین کی جائے، بلکہ اس کا عین مقصد رب العالمین کی تعظیم ہے۔ چنانچہ ہر مشرک یہ کہتا ہے کہ میں ان وسائل کی عبادت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے، اور صرف یہ میرا مقصد ہے، یہ صرف درمیان میں واسطہ اور وسیلہ اور سفارشی ہے اور بس ان وسائل اور واسطوں کو اسی قدر ماننے میں کیا حرج ہے، اور کیوں یہ پروردگار عالم کی خفگی، ناراضی اور اس کے غضب کا موجب ہے، اور کیوں یہ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور کیوں یہ چیز مشرک کا خون مباح کرنے کا موجب بنی، اور کیوں اس کے اہل و عیال، بیوی بچے، لڑکے لڑکیاں اور اس کا مال و دولت اہل توحید کے لیے مباح و جائز کر دیے ہیں،
اور پھر اس سوال پر ایک اور سوال متفرع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تقرب کے لیے سفارش اور وسائل کو پسندیدہ قرار دے، اور یہ کہ اس کی تحریم صرف شریعت سے ثابت ہے، یا یہ کہ شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور صرف فطرت و عقل اس کو کبھی و ممنوع مانتی ہے، یا یہ کہ فطرت و عقل کے نزدیک جو سب سے زیادہ کبھی چیز تھی اسے شریعت نے فطرت و عقل کے حوالہ کر دیا۔ اور پھر یہ مشرک کے متعلق یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا؟ دوسرے گناہوں کے متعلق کیوں ایسا نہیں کیا گیا؟ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ پہلے تم اس سوال پر اچھی طرح غور و تامل کر لو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ قلب و ذہن، دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس سے تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ مشرک اور موحد میں، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے والے اور جاہل و منکر، اللہ کو نہ ماننے والے میں، اور اہل جنت اور اہل دوزخ میں کیا فرق ہے۔ فنقول وباللہ توفیق و تائید، پس اب ہم کہتے ہیں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید چاہتے ہیں، اس کی ذات سے ہدایت اور صحیح راہ کی اعانت و امداد چاہتے ہیں، کیونکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس سے وہ ہدایت دے، جس سے وہ دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ شرک کی اقسام۔ واضح ہو کہ شرک دو قسم کا ہے، ایک وہ کہ جس کا تعلق معبود حقیقی کی ذات اور اس کے افعال سے ہے، دوسرا وہ کہ جس کا تعلق معبود حقیقی کی عبادت اور معاملہ سے ہے۔ پہلے قسم کے شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک تعطیل یعنی ذات الہی کو صفات سے معطل و بیکار ماننا۔ یہ شرک ہم قسم کے شرک سے قبیح ترین شرک ہے، جیسے کہ فرعون کا شرک کہ اس نے کہا وما رب العالمین، سورہ الشعراء۔ رب العالمین کیا چیز ہے؟ فرعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا، سورہ مومن۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک عمارت، بہت بڑی اونچی بلڈنگ بناؤ، کیا عجب کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو دیکھ لوں۔ مجھ کو تو کامل یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے۔ شرک اور تعطیل میں باہم تلازم ہے، ہر مشرک معطل ہوگا اور ہر معطل مشرک، لیکن اصل تعطیل کو مشرک مستلزم نہیں ہے۔ ایک شرک کی اصل جڑ اور بنیاد تعطیل ہی ہے، اور یہ تعطیل تین قسم کی ہے۔ اول، یہ کہ مصنوع کو اصل صانع اور خالق سے معطل کر دیا جائے۔ دوم، یہ کہ صانع سبحانہ و تعالی کو اس کے مقدس کمال سے معطل کر دیا جائے، اور یہ اس طرح کہ اس کے اسماء و صفات اور افعال کو معطل مانا جائے۔ سوم، یہ کہ ذات الہی کو اس معاملہ سے معطل مانا جائے جو حقیقت توحید کی بنا پر بندوں پر واجب و ضروری ہے۔ طائفہ اہل وحدت الوجود کا شرک و تعطیل اسی قبیل سے ہے۔ یہ گروہ خالق و مخلوق کو ایک اور متحد مانتا ہے۔ یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں دو متغیر وجود ہی نہیں ہے، بلکہ حق تعالی جو منزہ ہے وہ بعینہ مخلوق مشبہ
ہے، اور وہ ملاحدہ جو قدامت عالم کے قائل ہے، ان کا شرک و تعطیل بھی اسی قبیلہ سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، کبھی معدوم نہ تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ حوادث جو روزانہ پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ ان وسائل اور اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ان حوادث کے مقتضی ہوا کرتے ہیں، جن کا نام ان لوگوں نے عقول اور نفوس رکھ لیا ہے۔ فرقہ جہمیہ اور کرامتہ کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے کہ وہ پروردگار عالم کو اس کے اسماء و صفات اور افعال سے معطل مانتے ہیں اور ذات حق کے ساتھ اس کے اسماء و صفات کے ثبوت سے انکار کرتے ہیں۔ اس طرح مخلوق کی ذات کو خالق سے زیادہ اکمل مانتے ہیں۔ ذات الہی کا کمال اس کے اسماء و صفات سے ہے، اور یہ لوگ ذات الہی کو اس سے مبرہ اور خالی مانتے ہیں۔ عیسائیوں، مجوسیوں، قدریوں اور سائبوں کا شرک کیسا تھا؟ شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے بھی دوسروں کو معبود اور اللہ کا شریک گردانا جائے، اور اللہ کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت کو معطل اور بیکار نہ مانا جائے، جیسے کہ نصارہ کا شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو تین خداؤں میں کا ایک اللہ مانتے ہیں، مسیح علیہ السلام کو بھی خدا کہتے ہیں اور مسیح کی والدہ کو بھی۔ مجوس کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے، وہ حوادث خیر کو نور کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حوادث شر کو ظلمت و تاریکی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قدریہ کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے، وہ اس امر کے قائل ہے کہ انسان حیوان اپنے افعال کے خود خالق ہے، اور یہ افعال اللہ کی مشیت، قدرت اور ارادہ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر قدریہ کو مجوس کے مشابہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی قسم کا شرک تھا جس کے مقابلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل و حجت پیش کی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، سورہ بقرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ نمرود اپنی جان کو اللہ کا مثل اور مانند سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنے زعم اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بطور حجت الزامی جواب دیا اور فرمایا اگر تیرا یہ کہنا صحیح ہے تو تجھے اس پر بھی قدرت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق کی جانب سے نکالتا ہے، تو مغرب کی جانب سے نکال۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ایک الزامی حجت ہے۔ بعض اہل جدل نے یہ کہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف رجوع کر لیا، یہ قطعاً غلط ہے، بلکہ نمرود کی دلیل کی جامعیت کے خلاف ایک الزامی حجت ہے کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کر دکھا۔ کواکب پرستوں، ستارہ پرستوں کا شرک بھی اسی قبیل کا تھا کہ وہ کواکب علویہ کو اللہ کا شریک گردانتے تھے اور اس عالم کی تدبیر و نظام کا ان کو مالک و مختار مانتے تھے، جیسا کہ فرقہ نابعیہ کا مذہب ہے۔ پھر سے پڑھیں گے۔ کواکب پرستوں، ستارہ پرستوں کا شرک بھی اسی قبیل کا تھا کہ وہ کواکب علویہ کو اللہ کا شریک گردانتے تھے اور اس عالم کی تدبیر و نظام کا ان کو مالک و مختار مانتے تھے، جیسا کہ فرقہ سابعیہ کا مذہب ہے۔
آفتاب پرستوں اور آتش پرستوں کا شرک بھی اسی قبیل کا ہے۔ یہ تمام مشرک فرقے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ معبود حقیقی تو صرف اللہ ہے، بعض کہتے ہیں سب معبودوں میں بڑا معبود اللہ ہے، بعض کہتے ہیں جس طرح اور معبود ہیں اللہ بھی ایک معبود ہے، لیکن جب عبادت کے لیے اسی کو مخصوص کر لیا جاتا ہے اور دوسرے معبودوں سے توجہ ہٹا کر صرف اسی کی طرف توجہ پھیر لی جاتی ہے تو یہ بندے کی مقصد برابری کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہر چھوٹا اور قریبی معبود اپنے مافوق معبود تک پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ ہے، ہر معبود اپنے اوپر کے معبود تک پہنچاتا ہے، اور درجہ بدرجہ یہ بے شمار معبود حقیقی اللہ حق و سبحانہ و تعالی تک پہنچا دیتے ہیں، اور مقصود تک پہنچنے میں کبھی واسطے اور ذریعے زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کم۔ عبادت میں شرک کیسے اور کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے؟ مذکورہ بالا شرک کے مقابلے میں شرک فی العبادہ اور شرک فی المعاملہ کم تر درجہ کا شرک ہے، اور پہلی قسم کے شرک کے مقابلے میں اس کی عقوبت اور سزا کم ہے، کیونکہ اس قسم کا شرک اس آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود اور اللہ نہیں مانتا۔ ایک بندہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ذات الہی کے سوا دوسرا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا کوئی رب اور پروردگار نہیں، لیکن پھر بسا اوقات اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کا معاملہ، اس کا عمل، اس کی عبادت و عبودیت اخلاص لوجہ اللہ سے خالی ہوتی ہے۔ کبھی وہ صرف حظ نفس کی خاطر اور کبھی دنیا طلبی کی غرض سے، کبھی لوگوں میں رفعت و شرف اور جاہ و عزت پیدا کرنے کی غرض سے عمل کرتا ہے، اور اس لیے اس کے عمل میں اللہ کا بھی اور نفس کا بھی حصہ ہوتا ہے، نفس و خواہش کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور شیطان اور دوسری مخلوق کا بھی۔ دنیا کی اکثر و بیشتر مخلوق کے اعمال کا یہی حال ہے، اور یہ اسی قسم کا شرک ہے جو صحیح ابن حبان کی روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک اس امت میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ طور پر موجود ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے ہمیں نجات کیوں کر مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دانستہ تیرے ساتھ میں شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا کہ یہ معاملہ بھی شرک تک پہنچ جاتا ہے، اس شرک سے بھی تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ ریا یعنی دکھاوا، اور سمعہ یعنی لوگوں کے سنانے کے لیے نیکی کرنا قطعاً شرک ہے اور کلیتاً شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سورہ کہف۔ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یعنی اللہ ایک ہی معبود ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے لازم یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، دوسرے کسی کی نہیں، جس طرح وہ اپنی الوہیت و خداوندی میں مفرد اور اکیلا ہے۔ عبادت اور اظہار عبودیت میں بھی اس ایک اکیلے کو مخصوص رکھا جائے،
اور اس لیے عمل صالح وہی عمل ہوگا جو ریا اور سمع سے پاک اور سنت نبوی کے مطابق ہو۔ چنانچہ سیدنا فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی یہ دعا تھی: اے اللہ، میرے تمام اعمال اچھے اعمال بنا دے اور انہیں خالص اپنے ہی لیے کر دے، ان میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ رکھ۔ شرک فی العبادہ عمل کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے، اور اگر یہ عمل فرض واجب ہے تو بسا اوقات اس شرک کی وجہ سے بندہ سخت عطا و سزا کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ شرک کی وجہ سے بندہ کا یہ عمل کلیتاً سوخت و تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے عمل کیا ہی نہیں، اور اس لیے ترک معمور کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ترک معمور کی وجہ سے عقوبت و سزا کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ خالص اسی کی عبادت کی جائے، کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ سورۃ البینہ۔ حالانکہ ان کو اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے اور اسی کے لیے دین خالص رکھے۔ پس جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرتا، وہ حکم کے بموجب عمل نہیں کرتا بلکہ حکم کے خلاف عمل کرتا ہے، اور اس لیے وہ کسی طرح بھی صحیح اور مقبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں مروی ہے: میں شریک وار سے نہایت ہی مستغنی ہوں، کسی نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی کو بھی اس میں میرا شریک گردان لیا تو وہ عمل اسی کا ہے جسے اس نے شریک گردانا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ اس شرک کی دو قسمیں ہیں: شرک اکبر اور شرک اصغر۔ ان میں سے بعض کی مغفرت و بخشش ہے اور بعض کی قطعاً بخشش نہیں۔ اور پہلی قسم کے شرک کی دو قسمیں: شرک کبیر اور شرک اکبر۔ شرک کبیر و اکبر کی مغفرت نہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی محبت و تعظیم میں کسی کو شریک گرداننا اسی قبیل کا شرک ہے، اور محبت و تعظیم میں کسی کو شریک ماننے کے یہ معنی ہے کہ مخلوق سے ویسی ہی محبت رکھی جائے جیسی ذات الہی سے رکھی جاتی ہے۔ یہ شرک اسی قسم کا شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ اسی قسم کا شرک ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ سورۃ البقرہ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جب کہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اذ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سورۃ شعراء۔ قسم اللہ کی، ہم تو کھلی غلطی پر تھے جبکہ ہمیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ اپنے معبودان باطل کو خالق و رازق، مارنے والا اور زندہ کرنے والا نہیں مانتے تھے، نہ ملک و قدرت میں ان کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، بلکہ محبت، عبودیت، خضوع و خشوع، تذلل و انکساری میں وہ ان کو اللہ کا ہمسر اور ہم مرتبہ مانتے تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ انتہا درجہ کی جہالت اور انتہا درجہ کا ظلم ہے۔ جو چیزیں مٹی سے پیدا کی گئی، مٹی سے بنائی گئی،
وہ رب الارباب کے مساوی کیسے ہو سکتی ہے؟ غلام آقا کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فقیر بالذات، ضعیف بالذات، عاجز اور محتاج بالذات، کہ جس کی ذات عدم کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اس غنی بالذات، قادر بالذات کے مساوی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ جو غنی بالذات ہے، مالک الملک ہے، جو دو دو سخا کا مالک ہے، احسان، علم، رحمت کا مالک مطلق، جس کے علاوہ ذمات ذات سے ہے، بتاؤ اس ظلم سے بڑھ کر دنیا میں کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ ایسے غلط حکم اور غلط فیصلہ سے بڑھ کر کون سا ظلم و جور ممکن ہے؟ یہ وہ ظلم ہے جس کی نظیر و مثال ملنا ممکن نہیں، جس ذات کا کوئی مثل، مانند اور ہمسر نہیں، مخلوق کو اس کا مثل، مانند اور ہمسر بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور عفوا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی لائق ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ظلمات اور نور پیدا کیے، مشرک ایسے چیزوں کو اس کا مثل و مانند اور ہمسر بناتا ہے جو اپنی جان تک کے مالک نہیں، اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ذرہ برابر فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ افسوس، یہ کیسا تقابل ہے کہ جس میں اتنا بڑا اور ایسا قبیح ظلم ہے۔